السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة
إن الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام اور رسولوں کی بعثت کا جو طویل سلسلہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے قائم کیا، اگر اس سلسلے پر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس طویل سلسلے کا واحد مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت میں داخل کر دیا جائے. ظلم و عدوان، طغیان و سرکشی اور اس قبیل کی جتنی بھی چیزیں ظلم و زیادتی کے حوالے سے پائی جاتی تھی، ان تمام چیزوں کا اکثر خاتمہ کر دیا جائے اور سستی انسانیت کو جو ظلم و عدوان کی چکی میں پس رہی تھی اسے ظلم و عدوان سے نکالنے کے بعد اسلام کے عدل میں گامزد کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی اطاعت کو انسانوں پر اور امت کے افراد پر فرض قرار دیا، اور ایسی فرضیت جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو شامل اور محیط ہو. آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں اصلاح کا عمل پیدا کیا جائے. اس حوالے سے آپ نے بار بار پوسٹر دیکھا ہوگا، اشتہارات پر آپ کی نظر پڑی ہوگی، اخبارات کی سرخیوں کو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے عالمی کانفرنسز، ملکی سیمینار، علاقائی طور پر اجلاس عام اور ادارے کے حوالے سے بہت ساری گفتگو اس موضوع پر کی جاتی ہے. اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ نام دراصل دو کلمات سے مرکب ہے. پہلا کلمہ جسے آپ اصلاح کہتے ہیں اور دوسرا کلمہ جسے آپ معاشرہ کہتے ہیں. یہ دونوں کلمات عربی زبان و ادب سے متعلق ہیں اور ان دونوں کلمات کا اپنا مدلول، اپنا خاص معنی بھی ہے. اگر پہلے کلمے پر آپ بحث کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے اصلاح کو بہت زیادہ فضیلت دیا، بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا اور اصلاح کا بیڑا اٹھانے والے انسانوں کے بارے میں اس بات کی صاف خبر دے دی کہ امت کے بہترین لوگ ہیں وہ لوگ، بلکہ امت مسلمہ کی خیریت اور فضیلت کا بنیادی سبب قرار دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم ہی سب سے بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کر دیا گیا تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. آپ غور کیجئے، اصلاح نفس کا نام دیں، اصلاح و تربیت کا نام دیں، امر بالمعروف کا نام دیں، یا اصلاح ذات البین کا نام دیں، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں مومنوں کی جماعت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا جب مسلمانوں اور مومنوں کے دو جماعت آپس میں لڑ جائیں، دو گروپ میں جھگڑا ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان دونوں کے مابین صلح کرا دو. اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں اس بات کا حکم دیا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا بھائیوں کے مابین تم اصلاح کا بیڑا اٹھاؤ، بھائیوں کے مابین تم صلح کا معاملہ پیدا کرو. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر آپ سننا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا عمل بذات خود انجام دیا ہے اور اصلاح کا عمل انجام دینے والے انسانوں کے بارے میں زبردست فضیلت بیان کی ہے. اور وہ لوگ جو فساد کا عمل انجام دیتے ہوں ایسے لوگوں کو سخت وعید سنایا ہے. آپ غور کیجیے، اصلاح ذات البین یعنی انسانوں کے مابین، مسلمانوں کے مابین صلح واصلی کا معاملہ پیدا کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لئن اصلح بین رجلین مسلمین مختصمین
احب الی من ان اعتکف فی مسجد ھذا، جس کا مطلب یہ ہوا دو جھگڑنے والے لڑنے والوں کے مابین میں صلح کا معاملہ انجام دوں، میرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ اپنی مسجد میں اعتکاف کا عمل اختیار کروں۔ ذرا غور کیجیے، مسجد نبوی میں اللہ کی عبادت کے لیے خلوت نشینی اختیار کرنا، جس میں صرف اللہ رب العالمین کی قربت انسان کا مطمع نظر ہو، یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انتہائی مقدس عمل ہے۔ لیکن نبی کے بیان کے مطابق جو انسان لوگوں میں صلح کا معاملہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہو، ایسے انسان کا یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا۔ اس سے پتہ چلا اصلاح معاشرہ یا انسانی سماج اور سوسائٹی میں اصلاح کا عمل پیدا کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے قرار دیا امت مسلمہ کی۔ اور یہ ذمہ داری کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے اس بات کا برملا اعلان کر دیا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ ذرا غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ان بندوں کی تعریف کیا ہے، ان انسانوں کی تعریف کیا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جو آپ کی سچی پیروی کرتے ہیں۔ ایسا نبی امی جو تمام انسانوں کی نصرت ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا، اس نبی کی اطاعت کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی، اور تعریف کی بنیادی وجہ کیا قرار دیا؟ بنیادی وجہ یہ قرار دیا کہ یہ رسول جس کی لوگ اطاعت اور تابعداری کرتے ہیں، اس رسول کا مشن یہ ہے، اس رسول کا مطلع نظر یہ ہے، اس رسول کا منشور اعظم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ لوگ جن قید اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جن بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے، انہیں اس بوجھ کے ثقالت سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور اسی نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ رسول تمام انسانوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دینے والا، خبیث چیزوں کو حرام قرار دینے والا ہے۔ یعنی اس رسول کی بات کا مقصد ایک جانب اگر بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے، تو دوسری جانب پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دینا اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دینا اس نبی کا مشن ٹھہرا۔ آپ غور کیجیے اس آیت کریمہ پر، پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا صاف اعلان کر دیا کہ اے لوگوں تم سن لو، تمہیں اللہ رب العالمین نے رسول کے اور اللہ کی اطاعت کا جو حکم دیا، اس حکم کی تعمیل میں خود تمہارا اپنا بھلا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم رسول کی اتباع اور پیروی کرنے کے بعد اللہ پر احسان کرنے والے بن جاؤ گے، رسول کی رسالت میں عظمت پیدا کر دو گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی ان سے کہہ دو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، اگر یہ اعراض سے کام لیں، رسول کی اتباع اور پیروی سے منہ موڑ لیں، تو رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو کھول کھول کر بیان کر دے۔ جو لوگ رسول کی اطاعت کریں گے خود ہدایت پر ہو جائیں گے، لیکن جو رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا ایسا انسان یقینی طور پر خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر فرض قرار دیا، اور اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ رسول کی اطاعت کرنا ہدایت یاب ہونے کے مترادف ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہوا رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا۔ ضروری نہیں کہ ساری چیزوں میں، سارے احکام میں، سارے اوامر میں منہ موڑ لیا جائے، بلکہ بہت سارے امور کو ماننا اور تسلیم کرنا، اور کچھ امور جو ہمارے ذہن و دماغ کے خلاف ہوں، جو ہماری منشا اور مرضی کے خلاف ہوں، جو ہمارے خواہشات کے خلاف ہوں، جو ہمارے سوسائٹی سے متصادم ہوں، یا جو ہمارے نظریات سے علیحدہ ہوں، اگر ان امور میں رسول کی اطاعت نہ کی گئی تو یقین جانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عمل پورا نہ ہوا۔ اسی لیے رسول کی اطاعت کو پختہ کرتے ہوئے، اس کا تاکیدی حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ کہہ دیا لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين۔ ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین کا یہ اسلوب جو شدت پر مبنی ہے، سخت دھمکی دیتا ہے،
اور زبردست اسلوب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت وارننگ اور ٹریننگ ہے. وہ بات کیوں؟ وہ بات اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول کی اطاعت کو مسلمانوں پر نہیں بلکہ پوری انسانیت پر فرض قرار دیا. پوری انسانیت پر اس کے فرض ہونے کا مطلب یہ ہوا نبی کے بیان کے مطابق لا يسمع بأحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي رسلت به إلا كان من أهل النار. کوئی بھی شخص اس امت کا جو میری رسالت اور نبوت کو سنے گا, چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی, پھر میری رسالت پر ایمان لائے بغیر مر جائے, ایسا انسان یقینی طور پہ جہنمی بن جائے گا. ذرا غور کیجئے, رسول کی رسالت کے پہنچ جانے کے بعد, رسول کی تعلیم کو سن لینے کے بعد, رسول کی حدیث کو سمجھ لینے کے بعد اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے, ایسے انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دھمکی دیا ہے اور رسول کی اطاعت کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا بڑا اعلان کر دیا کہ اگر رسول اپنی مرضی کے مطابق کچھ باتیں گھڑ کر پیش کر دے, لو تقول علینا بعض الاقاویل, ایسا نہیں کہ پوری باتیں بلکہ باتیں اگر رسول اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے اشارے کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر, اللہ کی وحی کے بغیر اپنی مرضی کے مطابق بیان کر دے تو اللہ رب العالمین رسول کے مقام و مرتبہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی پرواہ کے بغیر رسول کو دھمکی دیتا ہے. لا اخذنا منه بالیمین, تو ہم یمین سے اس کی گرفت کر لیں گے اور پھر اس کی شہرت کو کاٹ دیں گے اور تم میں سے کوئی بھی شخص اس کو بچانے پر قادر نہیں ہوگا. اس شدت آمیز لہجے اور زبردست دھمکی کے بارے میں آپ سماعت کیجئے. یہ کس انسان کے بارے میں ہے؟ روئے زمین کے سب سے معتبر انسان, سب سے عظیم رسول کے بارے میں. لیکن دھمکی کون دیتا ہے؟ احکم الحاکمین, جو خالق اللہ رب العالمین ہے, اسے اپنے بندوں کے بارے میں جس طرح چاہے حکم دینے کا حق حاصل ہے, اسی حق کا استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے رسول کے بارے میں یہ زبردست دھمکی دی ہے. اور یہ بات کیوں نہ ہو, اگر اس طرح کا احتیاط نہ برتا گیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے سلسلے میں عام انسانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے کہ محمد کی بات کو تسلیم کیوں کر لیا جائے, کیوں محمد کی ساری باتیں ماننا واجب العمل اور قابل قبول ہیں. وہ اس لیے کہ محمد اللہ رب العالمین کا ترجمان ہے, محمد اللہ رب العالمین کے مبلغ ہیں, محمد کی زبان سے جو بات نکلتی ہے دراصل وحی کا آئینہ دار ہے. اسی لیے آپ غور کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں موسیٰ زمین پر مبعوث کر دیے جائیں, دوبارہ اٹھا کر دوبارہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے بیچ زندہ کر دے اور تم موسیٰ کی پیروی کرنے لگ جاؤ, مجھے چھوڑ دو, تو یاد رکھو تم گمراہی سے دوچار ہو جاؤ گے. یہ بات صرف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں, یہ بات صرف امت محمدیہ سے نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں تمام انبیاء کرام کی زبانی ان کی قوموں سے جو عہد و پیمان لیا اس کا بڑا اعلان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس آیت کا مطلب یہ ہوا اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام اور رسولوں سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ اپنی امت سے صاف طور پہ بات نہیں کہہ دے کہ اگر ہمارے درمیان محمد آ جائیں تو مجھے چھوڑ کر محمد کی تعریف کرنا, محمد کی مدد کرنا, محمد پر ایمان لے آنا. کیا تم اس بات پہ اقرار کرتے ہو؟ ان تمام لوگوں نے کہا ہاں ہم اس بات پہ اقرار کرتے ہیں. ذرا غور کرو, تمام انبیاء اور رسولوں نے اپنی امت اور اپنے ماننے والوں سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ اگر ہماری زندگی میں محمد مبعوث ہو جائیں تو ہم محمد کی پیروی کرنے کے مکلف رہیں گے, میری نبوت اور رسالت بے معنی ہو کر رہ جائے گی. اس کی دلیل کے طور پہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس بات کی خبر دے دی قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول فرمائیں گے, نزول کے وقت ایک امتی امامت کے لیے مسلح پر کھڑا ہوگا اور اللہ کے نبی عیسیٰ کی آہٹ کو پا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا, لیکن نبی عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو بیان کریں گے امت محمدیہ کی فضیلت کے طور پر امامت کا حق انہیں کو حاصل ہے. ذرا غور کرو, ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد و پیمان لیا.
اس بات کو ذرا غور کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں موسیٰ مبعوث کر دیے جائیں تم ان کی پیروی کرو، مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذرا اس بات کو سوچو، عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب اگر ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی عمل آئے، آپ کی سنت بیان کی جائے، آپ کی احادیث کا ذکر ہو، آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جائیں اور ہم اسے اس لیے تسلیم نہ کریں کہ ہمارا معاشرہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے، ہم اسے اس لیے ماننے سے انکار کر دیں کہ ہمارے علماء اس کی تعلیم نہیں دیتے، ہم اسے اس لیے چھوڑ دیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے ان باتوں کو نہیں سنا، ہم اسے اس لیے ماننے سے انکار کر جائیں کہ ہماری سوسائٹی کے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہے کہ اوپر میں پوری سوسائٹی کی مخالفت مول لے لوں۔ یاد رکھو، رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا بغیر کسی شرط کے، اور اگر رسول کی اطاعت کرنا شرط کے مطابق اور اس کے آئینے میں ہوگا تو یاد رکھو رسول کی عظمت کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صاف طور پر اعلان کر دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، تمہارے رب کی قسم، ہرگز یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام مسائل میں تم کو حاکم اور فیصلہ نہ مان لیں اور تمہارے فیصلے پر ممام راضی نہ ہو جائیں، اسے بشر و جسم قبول نہ کر لیں۔ یہ تین بنیادی باتیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بارے بیان کر دیا۔ اس سے پتہ چلا نبی کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے کسی امتی کی مہر کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے بات پر عمل پیرا ہونے کے لیے امت کے شاہراہ کو دیکھتے ہوئے، خاندان اور قبیلے کے نظام کو دیکھتے ہوئے، علماء کے فرامین اور ائمہ کے اقوال کو دیکھتے ہوئے رسول کی بات کو ماننے کا جو لوگ دعویٰ پیش کرتے ہیں، دراصل وہ علماء کو، ائمہ کو، معاشرے کو رسول سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، ورنہ اگر رسول کی اہمیت زیادہ ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نظر رکھتے ہوئے رسول کی بات کو تسلیم کر لیتے۔ عزیز طلبہ، دراصل آپ کے سامنے جس بات کو میں بیان کرنا چاہتا تھا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اس میں بہت ساری باتیں لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کا عمل کہاں سے شروع کیا جائے، اس کی بنیاد کیا ہو اور اس کے نکات کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہم لوگ معاشرے کو بہتر اور پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ان سوالوں پر بنظر ظاہر سوچا جائے، سمجھا جائے تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اصلاح کے لیے عقیدے کو بنیاد قرار دیا اور نبی کی دعوت کا خلاصہ جسے صحابہ کرام نے اپنی زبان میں پیش کیا، جیسا کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے قول سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جس میں اصلاح معاشرہ کی بنیادوں کو پیش کر دیا گیا، انہوں نے کہا تھا کُنَّا نَعْبُدُ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْأَوْثَانَ، ہم لوگ جاہلیت کی زندگی بسر کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہم لوگ حرام کھاتے تھے، مردار کھانا ہمارا سیوا تھا، زناکاری اور بدکاری میں ہم لبت تھے اور فحشکاری ہماری زندگی کا جزء لا بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ ہم میں سے جو لوگ قوی تھے کمزوروں کو کھائے جاتے تھے، ہم پڑوسیوں کے حقوق کو نہیں پہچانتے تھے، ایسی ہماری صورتحال تھی۔ ایسے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے حسب و نسب سے ایک انسان کو مبعوث کیا، نبوت سے سرفراز کر دیا۔ اس نبی نے ہمیں کس بات کی دعوت دی؟ اس نبی نے ہمیں اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی، شرک سے بیزار رہنے کی تلقین کیا۔ اس نے ہمیں حلال اور پاکیزہ چیزوں کا حکم دیا، حرام اور بیہودہ چیزوں سے روکا۔ اس نبی نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے اور اس نبی نے انسانیت کو معراج تک پہنچایا۔ ہم نے رسول کی بات کو مانا، ہماری قوم کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ آپ غور کیجیے، اللہ کی عبادت کو پر انجام دینا، شرک سے بیزار ہو جانا نبی کی دعوت کا پہلا مرکز ہے، نبی کی دعوت کا پہلا زینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کو سمجھاتے ہوئے اس شخص کے بارے میں آپ نے اعلان کر دیا جسے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ یقول اللہ عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القیامہ، قیامت کے روز سب سے ہلکا عذاب جسے جہنم میں دیا جائے گا، اس انسان سے اللہ سوال کرے گا، یا ابن آدم
لو كانت لك الدنيا وما فيها هل كنت مبتدئا بها، اے انسان اگر دنیا اور اس کے مابین کی تمام چیزوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے اور صرف اس سے مطالبہ کیا جائے تو فدیے میں اسے پیش کر دے تاکہ جہنم کے حل کے عذاب سے تجھے نجات مل جائے، وہ انسان بربلا کہہ دے گا اے اللہ رب العالمین یقینی طور سے میں ان تمام چیزوں کو فدیہ پیش کر دوں گا۔ یہاں غور کرو، شرک سے بچنے کے بارے میں نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا دنیا میں تجھے پیدا کیا گیا تھا، تجھے موقع دیا گیا تھا، عمل کی توفیق تمہیں حاصل تھی، لیکن تجھ سے اس بات کا مطالبہ ہوا تھا تو شرک مت کرنا، لیکن تو شرک سے قائم اور ڈٹا رہا، آج تمہیں ایک نفع نہیں پہنچائے گی۔ اس سے پتہ چلا شرک سے بیداری یہ بنیادی نقطہ ہے کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ، میں آپ سے صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں، خطبے کے بعد جن آیات سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں ان کی کلئی کھول دیا اور ان کے بارے میں صاف اعلان کر دیا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر زبانی دعووں سے فائدہ پہنچتا، اگر نعرے بازی ہمارے لیے مفید ہوتی یا مظاہرات سے ہماری زندگی میں انقلاب آتا تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کا حکم دیتا، لیکن دنیا کے ادیان و مذاہب میں اسلام واحد مذہب ہے جس میں حقانیت کی، جس میں واقعیت کی، جس میں صداقت کی حد درجہ اہمیت ہے۔ انسان زبان سے دعویٰ نہ کرے لیکن حقائق پر عمل پیرا ہو جائے، ایسا انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں سرخرو مانا جائے گا۔ منافقوں کے بارے میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ نبی کی اطاعت و اطاعت قدم بھرتے ہیں، نبی کے بارے میں برملا زبان سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے حکم پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے۔ اے نبی ان سے کہہ دو تم قسمیں کھا کر اپنے وفاداری کا ثبوت مت پیش کرو، بلکہ تمہیں سچے انداز میں، تمہیں صداقت کے انداز میں نبی کی اطاعت کرنا چاہیے، بھلائی کے ساتھ نبی کی پیروی قدم بھرنا چاہیے۔ اگر تم بھلائی کے ساتھ نبی کی پیروی قدم بھر لو تو یقینی طور پہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہیں قسمیں کھا کر اپنے موقف کو بیان کرنے کی، ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بلکہ سچی تابعداری، واقعاتی دنیا میں زندگی بسر کرنا اور سچی وفاداری یہ تمہارے لیے مفید ہوگی۔ ان آیات سے پتہ چلا منافقوں کا حال یہ تھا، عمل سے دور، زبانی نعرہ بازی یا زبانی جمع خرچ ان کا اپنا مقصد تھا، کثرت سے بیان کرتے تھے، زبان سے دعویٰ کرتے تھے، نعرے بازی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت اور فرمانبرداری کے سلسلے میں۔ اللہ نے ایک طرف انہیں جھوٹا قرار دیا اور جس انداز میں، جس اسلوب میں، جس تاکید کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی بات کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے منوان اسی تاکیدی انداز میں، اسی پرزور اسلوب میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے ان کی تکذیب کر دی۔ آپ جانتے ہیں سورہ منافقون کی ابتدائی آیات میں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اس آیت کو غور کیجیے، منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ قالوا نشهد انك لرسول الله، وہ شہادت دیتے تھے اور پھر اپنے عمل کے بارے میں تاکیدی طور پر حرف انا کو استعمال کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا وہ آ کر شہادت زبان سے دیتے تھے، تاکیدی طور پر کہتے تھے کہ بے شک یقینی طور پر البتہ ضرور بضرور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہی کے انداز میں منوان جواب دیتے اللہ رب العالمین نے کہا واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ ان تینوں تاکیدی جملوں کو اللہ رب العالمین نے استعمال کرتے ہوئے کہا اللہ یقینی طور پر اس بات کو جانتا ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے یقینی طور پر یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پتہ چلا زبانی جمع خرچ اور کسی کی محبت کے اظہار میں نعرے بازی کرنا، ہنگامہ آرائی کرنا، پیش رہنا، انقلابی کیسے پیدا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں نہ اسلام کا طریقہ رہا اور نہ ہے اور نہ رہے گا، بلکہ صرف معاملہ فہمی کے بعد حقیقت پر مبنی عمل انجام دینا اور اپنے عمل کے ذریعے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا، یہی سچے اسلام اور ایمان کی پہچان ہے۔ اس پہچان کے تناظر میں اگر آپ غور کریں تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تربیت سے سرفراز کیا تھا، صورتحال یہ تھی اس وقت کے نوجوان کی کہ ایک نوجوان دن میں کسب معاش میں مشغول رہتا،
थकावट का एहसास से होता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं होता था। उसी कौम के बारे में उम्मत के मुफक्किरीन लिखते हैं कि वो लोग एक जानिब अगर दिन में जिहाद के रास्तों में लंबे मुसाफर तय करते थे तो रात की तारीकियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, अल्लाह की कुर्बत के हुसूल के लिए उठकर सद्देदारी करते थे, तहज्जुद का एहतमाम करते थे। और ऐसे मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी फौज की हिमायत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए सहाबा किराम को कायम करते, तुम बेदार रहकर दुश्मनों पर नजर रखना ताकि गफलत में दुश्मन हम पर हमलावर ना हो जाए। ऐसे मौके पर उस वक्त के जवानों का आलम यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जब पहरेदारी पर बेदार होते तो अपने पहरेदारी पर बेदारी को गनीमत समझते हुए अपने साथी से कहते, याद रखो हम दोनों पहरेदारी पर मुकल्लफ किए गए हैं, तुम्हें एक पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल रहना, और फिर तुम्हारे बाद मेरी बारी आएगी, तुम्हारे बाद मेरी बारी आएगी। और आप जानते हो कि रात की पहरेदारी में दुश्मनों की जानिब से तीर आने के बाद जिस्म में चुभ जाता था, खून बहता था, तकलीफ होती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मशगूल रहना अपने लिए सआदत समझते थे। ये बात क्यों थी? ये बात इसलिए थी कि उन लोगों ने ज़ुबानी दावा नहीं पेश किया था, बल्कि हकीकी तौर पर अपने नफ्सों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से पेश किया था, अपने ईमान को उन्होंने ईमान को गले लगाकर कुफ्र का सौदा कर लिया था। उन्होंने इस बात पर पुख्ता यकीन साबित किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की पैरवी हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों के लिए निजात और सआदत की बात है। उन सहाबा किराम के बारे में आप जानते हैं, ये बात किसी सहाबी के बारे में, किसी ताबईन के बारे में आप तारीख की, हदीस की, तफसीर की, फिक्र की किसी किताब में नहीं पा सकते कि अपने कसरत मशगूलियात के बावजूद, अपनी तमाम तर थकान के बावजूद और फिर दुश्मन के बेमुकाबिल सीना सिपर होने के बावजूद ये बात किसी भी तारीख में नहीं मिलती कि सहाबे किराम नमाज से गाफिल हो गए हों, सहाबे किराम नमाज से मुकम्मल तौर पे उनकी पूरी जमात गैर हाजिर मिले। ऐसा मामला आपको सहाबे किराम की जिंदगी में नहीं मिलेगा। जबकि आप जानते हैं कि बसा औकात सफर की थकान, सफर की मुसीबत, सफर की मशक्कत और किल्लतें आए, खाने का सामान उनके पास नहीं होता था जिससे अपनी पीठ को, अपनी रीढ़ की हड्डी को दुरुस्त कर लें। ये तमाम चीजें तो थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को अंजाम देने के लिए, उसकी बंदगी का इजहार करने के लिए सबसे वाज़ेह दलील नमाज को, जो नमाज इस्लाम में नमाज को शुमार किया गया, उस नमाज में वो पेश हुआ करते थे। यही वजह थी कि वो लोग अपनी बेसरो सामानी के आलम में किल्लत वसाइल के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर एतमाद था और उन लोगों ने इस्लाम के परचम को खित्ते अरबी के वसीवालीज इलाके में नस्ब करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। आज अगर मौजूदा मुआशरे से सवाल किया जाए तो हम लोग कुछ ऐसे बहाने हैं जो खोखले हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अहमियत के हामिल नहीं। मसलन आप मिसाल के तौर पर आप इम्तिहान के एग्जाम से दो चार हैं, इम्तिहान आपकी पूरी जिंदगी है, ये दुनिया इब्तिला और इम्तिहान की दुनिया है। इस दुनिया में मुसलमानों को ज्यादा परेशानियां हैं, आसाइश का सामान मुसलमानों के सामने कम फराहम है। और याद रखो, एक इंसान जो हकीकी तौर पर अपने वक्त को मुनज़्ज़म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी को अंजाम देना चाहता हो, ये दुनिया उसके लिए मुकम्मल इम्तिहान है। ये जुज़वी इम्तिहान, ये वक्ती इम्तिहान, ये साल और महीने का इम्तिहान, इन इम्तिहानों की अल्लाह रब्बुल आलमीन के बड़े इम्तिहान के सामने कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि इस इम्तिहान के तनाजुर में आप बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, अच्छे नताइज की तमन्ना लेकर फिरते हैं, आप मेहनत इसलिए करते हैं ताकि आपकी डिग्री अच्छी हो जाए, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए। लेकिन याद रखो, ये छोटा इम्तिहान है, ये जुज़वी इम्तिहान है, इसमें फेल हो जाना, इसमें नंबरात का बहुत अच्छा ना होना, आपके ईमान और अकीदे में इससे खलल पैदा नहीं होगा अगर आप लोग अल्लाह की इबादत से गाफिल न रहे। लेकिन जो इम्तिहान अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से फरिश्तों की शक्ल में इम्तिहान के मुराक़िब मुतय्यन किए गए हैं, क्या हम उन मुराक़िबीन से गाफिल हैं? इम्तिहान में मुराक़बा करने वाला मुदर्रिस अगर सख्त है तो तालिब डरता है कि अगर मैंने किसी सवाल कर लिया तो मेरा नंबर वज़ा हो जाएगा, मेरी कापी छिन जाएगी। लेकिन हकीकी मुराक़िब जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे हवाले कर दिया है, जिन मुराक़िबीन के बारे में इस बात की खबर दे दी है कि उन मुराक़िबीन के सामने किसी कुव्वत वाले की कुव्वत, किसी जोर वाले का जोर या किसी इंसान के शोर की कोई अहमियत नहीं है।
जिन मुराक़िबीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का ऐलान कर दिया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान की जुबान से जो बात निकलती है, हमारे मजबूत फरिश्ते, हमारे मजबूत मुराक़िब उसके पास मौजूद रहकर सारी बातों का रिकॉर्ड करते हैं। जिन मुराक़िबीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, ये कातिबीन किराम के सिफत से मुत्तसिफ किए गए। किराम का मतलब यह हुआ अपने अमल को अंजाम देने में किसी भी तरह की पहलूतही इख्तियार करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जो ड्यूटी मुतय्यन कर दी है उस ड्यूटी को मुकम्मल तौर पर निभाने की कुव्वत अल्लाह ने उन्हें दी है, उनको अपनी कुव्वत बनाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे मुराक़िबीन से हम गाफिल हो जाएं और दुनियावी मुराक़िबीन पर हमारी नजर इतनी गहरी हो, ये बात हमारे अपने नफ्स के साथ धोखा है। ये बात तलबा की जिंदगी और हमारी जिंदगी से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। लिहाजा मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम लोग वाक़याती दुनिया में जिंदगी गुजारें, हकीकत पर मबनी कदम उठाएं और मसलहत पसंदी से कोसों दूर हो जाएं। याद रखो, दुनियावी उमूर और मसाइल आखिरत के मसाइल की तफहीम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। लिहाजा वो एक वास्ता है, वो असल हदफ और टारगेट नहीं। असल हदफ और टारगेट एक मुसलमान की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन का बयान करदा निज़ाम है, जिस निज़ाम पर अमल करना, हम हज़र में हो, सफर में हो, हम तालिब इल्मी की जिंदगी में हो, अपने घर में हो, बाजार में हो, कहीं भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीजों का हमसे मुतालबा किया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम वाक़याती दुनिया में आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी को इख्तियार करें। अपने बीच और रब के बीच हमारा मामला साफ हो। हमारा मामला दोस्तों के सामने, माँ बाप के सामने, असातिज़ा के सामने अगर बहुत वादे नहीं है, क्यों? इसलिए कि उनके फहम में कसूर है, इसलिए कि बदनी का शिकार हो सकते हैं, इसलिए गलतफहमी वादे हो सकती है। लेकिन याद रखो, अल्लाह के बीच जिस सदाकत का मुतालबा हम इंसानों से है, वहां पर बदनी की कोई बात नहीं, वहां गलतफहमी का कोई शिकार नहीं हो सकता है। मुमकिन है एक तालिब दूसरे तालिब से बदन हो जाए, एक मदरस दूसरे मदरस से बदन हो जाए, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते जो आपके आमाल को नोट करने पर मुकर्रर हैं, वहां फरिश्तों से बदनी, फरिश्तों से गलतफहमी, फरिश्तों से सुस्ती, इन चीजों का तस्वुर नहीं। लिहाजा इन चीजों में अजीज तलबा, अगर आज से आप खड़े नहीं उतरते, अगर आज से आप कमरबस्ता नहीं होते, अगर अपनी जिंदगी का लायक अमल ये नहीं बनाते कि हमारी जिंदगी का मकसूद क्या है, हम अपने आप को मुनज़्ज़म कितना हद तक बना सकते हैं, हमारे औकात की तंजीम के सिलसिले में इस्लाम का हमसे मुतालबा क्या है, इदारे के निज़ाम, ये सारी भी चीजें हैं। लेकिन सबसे पहला निज़ाम हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का बयान करता निज़ाम है। लिहाजा उस निज़ाम पे नजर रखो, उन मुराक़िबीन पर नजर रखो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहतिसाब का एहसास अपने अंदर पैदा करो, ताकि हमारी जिंदगी हकीकत की आईनादार बन जाए। इस वक्त मैंने शायद वक्त आपका ज़्यादा ले लिया है, आपकी मशगूलियत में थोड़ा सा मुखिदाम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इन हक़ाइक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फस्तग़फ़िरूह।